نمبر 2، جس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، وہ بندہ جو قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلقی کرتا ہے، تعلق توڑ دیتا ہے، رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے۔ رشتہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیشہ انسان، کہتے ہیں پنجابی کا لفنا پڑتا ہے، لفنا پہنتا ہے، جھکنا پڑتا ہے انسان کو رشتہ داری کے اندر، ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے۔ جھک کے تو جو انسان جھک جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی عزت سے نوازتے ہیں۔ تو ہمیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب السماء کل یوم اثنین و خمیس، فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فیغفر ذالک اليوم لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، فرمایا دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس شخص کی بخشش ہو جاتی ہے جس نے کیا کیا ہے، لا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ شرک اللہ تعالیٰ نے معاف کریں گے کسی صورت میں بھی، شرک نہیں نہ کرتا جو بندہ، اس کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ الا امرأ کان بینہ و بین اخیہ شحناء، اور فرمایا وہ شخص اس بخشش سے، اللہ تعالیٰ کی بخشش سے محروم ہو جاتا ہے۔ کون سا بندہ؟ بینہ و بین اخیہ شحناء، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے۔ آگے کیا؟ فَيُقَالُ أَنذِرُوا، تو کہا جاتا ہے هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا، ان دونوں کو جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں، لا تعلقی کی ہوئی ہے جنہوں نے، قطع تعلقی کی ہوئی ہے جنہوں نے، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے، مہلت دے دو، حتیٰ یہاں تک یصطلحا، صلح کر رہے ہیں، کٹ آف بلڈ ریلیشن، بلڈ ریلیشن نہیں توڑنے ہم نے اپنے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان کو نہیں توڑنا، جھکنا پڑتا رشتہ داری کے اندر، ہمیشہ جھکنا پڑتا، کئی مرتبہ سننی پڑتی ہیں اور کئی مرتبہ سنانی پڑتی ہیں۔ ہمیشہ جو جھکتا ہے نا انسان، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ وقار سے، مرتبے سے نوازتے ہیں۔ تو رشتہ داریاں نبھانی چاہیے، نبھانی چاہیے ہمیں۔ وہ اس بندے کی کیا زندگی ہے جس کے رشتہ دار اس سے ناراض ہیں، بھائی ناراض، بہن ناراض، والدین ناراض، حتیٰ کہ والدین ناراض ہوتے ہیں، والدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے سے میری صلح کروا دو، میری بیٹی سے میری صلح کروا دو۔ بھی اتنے ہم گر جاتے ہیں کہ اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے والدین جن کے بغیر دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ والدین کھانا، چھوٹے ہوتے کھانا پکاتی ہیں نا، والدہ کھانا پکاتی ہے، چھوٹا بھائی آتا ہے تو کہتا ہے، والدہ کہتی ہے بیٹا کھانا ڈال دو، تو بیٹا کیا کہتا ہے، امی جان بڑا بھائی آئے گا نا پھر کھا لیں گے، بڑی بہن آئے گی پھر کھا لیں گے، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے، چھوٹی بہن آئے گی پھر کھائیں گے، اکٹھے بیٹھ کے کھائیں گے۔ اور وہ بھائی جو بازار کے اندر، گلی محلے کے اندر ان کی بہن کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھے تو وہ مارنے کے اوپر تولاتے ہیں، قتل کرنے کے اوپر تولاتے ہیں۔ پھر ان کو کیا ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، ان کو ایک جائیداد کے پیچھے اپنے بڑے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بہن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہی بہن پھر عدالتوں کے اندر خود کہہ رہے ہوتے ہیں وہ میری بہن جا رہی ہے، اس کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے۔ اس وقت نہیں ان کو فکر ہوتی، نہ ان کے دوپٹے کی فکر ہوتی ہے، نہ ان کی عزت کی فکر ہوتی ہے۔ کہاں چلے جاتے ہیں ہم؟ ایک جائیداد کے پیچھے، ایک زمین کے پیچھے، ایک دنیا کے مال و متاع کے پیچھے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جن کے بغیر بچپن میں کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، آج کتنے کتنے سال ہو گئے اور اٹھے ہوئے، کٹ آف بلڈ ریلیشن توڑ دیے ہوئے ہم نے، قطع تعلقیاں کر دی ہوئی ہم نے۔ کتنے اہم رشتے ہوتے ہیں
اور ایک دنیا کے مال و متاع کے پیچھے ہم سارے رشتے کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، احساس ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر سے، بالکل ہی۔ والدین بھی چلے جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ دنیا کا مال و متاع ہے، یہاں رہ جائے گا، کیا لے کے جاؤ گے ساتھ؟ کیا ساتھ لے کے جاؤ گے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی کفن کے ساتھ کوئی جیب لگی ہو، یا کسی قبر کے اندر کسی نے کہا میرے ساتھ 2-3 لاکھ 5 7 8 لاکھ رکھ دینا؟ لیکن رکھتا ہے؟ نہیں رکھتے، سب کچھ یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اس باغ کے 1000 مالی تھے، اس باغ کے 1000 مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے، دونوں ہاتھ خالی۔ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اور اس زمین کی خاطر، اس مال و متاع، اس گھر پراپرٹی اور مکان کی خاطر اپنے بھائی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا بھی نہیں ہے، یہ آپ کے آنے والوں کا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہی گھر ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے ہمارے دادا پردادا کی وہاں وہ سلیٹ لگی ہوتی ہے، جس کو پٹی کہتے ہیں، وہ لگی ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے وہ اتر جاتی ہے، اس کے بیٹے کی لگ جاتی ہے، پھر اتر جاتی ہے، پھر اس کے بیٹے کی لگ جاتی ہے، آج ہماری لگ جائے گی، کیا کہتی کل کوئی ہماری سدا رہنی ہے؟ یہ بھی ایک وقت تک ہے، اتار دیں گے ہمارے بیٹے بھی ہے، ہماری اولادیں یہ بھی اتار دیں گے۔ اور وہ اولادیں جن کی خاطر ہم مال و متاع کے لیے لڑتے پھرتے ہیں نا، کتنے دن روتے ہیں وہ؟ چند دن، کوئی 10 دن روتا ہے، کوئی 5 دن روتا ہے، کوئی 1 مہینہ، یا پھر کیا ہوتا ہے؟ خوشی کی خوشی، شادی پہ یاد آ جائیں گے، عید پہ یاد آ جائیں گے، یا جب سارے اکٹھے ہوں اس وقت یاد آ جائیں گے، نہیں یاد آتے۔ پھر وہی قبرستان ہوتا ہے جہاں ہم ایک دن روتے ہیں، کرلاتے ہیں، اپنی والد کو جب دفن کر کے آ رہے ہوتے ہیں، والدہ کو، بھائی بہن، چند دن ہی گزرتے ہیں، وہ قبرستان ہے، کبھی پتہ قبر بھی بھول جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، ہم جانا ہی بھول جاتے ہیں۔ پھر عید کی عید جاتے ہیں، وہ بھی ایک وہاں ہی ہنستے کھیلتے، وہاں جاتے ہیں، وہاں بھی وہ فلاں پلاٹ خریدنا تھا فلاں، اور آپ کے جو ساتھ گئے ہوتے ہیں، جنازے کے وقت گئے ہوتے ہیں، وہ کتنی دیر آپ کے ساتھ مشغول رہتے ہیں کہ آپ کا سوچتے رہتے ہیں ہوتا تھا ایک یار جو ہمارے ساتھ بیٹھتا، کھڑا ہوتا، چلتا پھرتا تھا، ہوتا تھا ہمارے ساتھ۔ کتنی دیر وہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ چند، جو ہی آپ کو جنازہ پڑھنے کے بعد لایا جاتا ہے اس قبر کے پاس جہاں دفن کرنا ہوتا ہے، اور وہی جو دوست جنازے کے ٹائم تھوڑے غمگین نظر آ رہے تھے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور زمین کے اوپر کرید رہے ہوتے ہیں کسی تن کے ساتھ۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے ماجرا، تن کے ساتھ کرید رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باتیں کر، وہ امام صاحب جنہوں نے جنازہ پڑھایا نا، وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کرید رہے ہوتے ہیں، کیا وہ باتیں کر رہے تھے، فلاں جگہ پر میں نے فلاں کام کرنا ہے، فلاں پراپرٹی، فلاں مکان، فلاں یہ چھوڑ دیتے ہیں سب، ان کے لیے آپ یہ لڑتے اور قطع تعلق کیا کرتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ؟ کیوں توڑتے ہیں اپنے بھائی بہنوں؟ نہ توڑے۔ کتنی دیر آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ ایک پوسٹ آئی تھوڑے دن پہلے، میں نے پڑھی تو اس کے اندر کیا تھا، ایک بہن تھی، میں اس کے ریلیٹڈ اس لیے بتانے لگا ہوں کہ جو ہم اپنی بہن بھائیوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ بہن تھی، ایک بھائی بتا رہا تھا، اپنی پوسٹ وہ شیئر کی ہوئی تھی، اس نے کہہ رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ وہ بہن جو میرے گھر میں آتی تھی، حالات اس کے کمزور تھے تھوڑے، تو میری والدہ جو ہے اس کو راشن دے دیا کرتی تھی، تھوڑا بہت نا راشن اس کو دے دیا کرتی تھی۔ تو میری بیگم نے مجھ سے ریکویسٹ کی، اپیل دائر کر دی، یہ آپ کی جو ماں ہے، جو میری ساس ہے، یہ کیا کرتی، یہ جو ہی بہن آتی ہے راشن اس کو دے کر۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا آپ ماں جی کیوں راشن دیتی ہیں؟
کیوں راشن دیتی ہیں آپ؟ ایک کمرے کے اندر بات کر رہے تھے، میں بڑی مشکل سے حالات جو اپنا حالات کا سامنا کر رہا ہوں، بڑی مشکل سے راشن لے کے آتا ہوں، آپ اس کو بہن کو دے دیتے ہیں، وہ اپنا اس کا خاوند نہیں ہے، وہاں سے کھائے پیے جائے، تو آپ دوسرے دن اس کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ بہن نے دوسرے کمرے کے اندر اس کی بات کو سن لیا، لیکن بہن نے کچھ کہا نہیں۔ بھائی کو جا کے کہنے بھائی جی مجھے چھوڑ آئے، کیوں؟ بڑے دھیمے سے انداز سے کہا رو کیوں، کیا ہوا؟ نہیں مجھے چھوڑ آئے، میں بس بچوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو میں چھوڑنے چلا گیا۔ ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے اور بہت ہی سیریس حالت کے اندر ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہوتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ اب وہ بڑا پریشان غمگین ہوتا ہے، اس کی بہن کو اس کی غمگینی کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بیٹا بیمار ہے اور ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، تو یہ پیشنٹ ہے وہ، تو اس کو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے چاہیے، منی نہیں ہے اس کے پاس۔ کیا کرتے ہیں کہ اس کو بڑا احساس، کیونکہ بہنیں ہی ہوتی ہیں، یاد رکھنا یہ میری بات کو، بہنیں ہی ہوتی ہیں، جتنا مرضی آپ ان کو پیچھے کھڑے اور جتنی مرضی باتیں سنائیں، مشکل وقت میں آپ کے ساتھ آپ کی بہنیں ہوں گی۔ بہن کیا کرتی ہے، اس کے پاس سونے کے کنگن ہوتے ہیں، گھر آتی ہے اور بھائی کو ملتی ہے، بھائی کو کہتی ہے بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، کیا وجہ ہوئی ہے؟ تو نہیں کوئی بات نہیں، کوئی نارمل سے کوئی پریشانی نہیں، میں سمجھتی ہوں تیری پریشانی۔ اور کہتا ہے کہ میں نے کوئی اتنا خاصا اس کو کہا بھی نہیں بیٹھنے کا، پانی بھی نہیں پوچھا، نارمل۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ مجھے اپنے سونے کے کنگن اتار کے دے دیتی ہے، بھائی یہ کنگن کسی کو بتانا نہیں ہے، آپ نے اپنے تک محدود رکھنا ہے، اور یہ آپ کیا کریں، ان کو بیچ کے اپنے بھائی کی ٹریٹمنٹ کروائیں، علاج کروائیں اس کا، وہ بچ جائے، اس کے لیے علاج۔ تو کہتا ہے میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ وہ بہن جس کو راشن دینا ہوتا تھا تو میں اپنی والدہ سے جھگڑتا تھا، تو آج یہ اس نے کیا اتنا بڑا کارنامہ، اپنے سونے کے کنگن دے دیے مجھے، سونے کے کنگن۔ تو میں نے تھوڑا سا اسے بیٹھنے کا میں پھر ایکسیپٹ کیے، تو میں بڑا حیران پریشان ہوا۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کے ساتھ ہم رشتے ناتے توڑ دیتے ہیں نا، بلڈ ریلیشن جو ہوتے ہیں، خونی امی میں سے خون ہوتا ہے نا بھائی، کسی معاملے کے اندر آپ خون تو آپ کا ہی ہے، کہ کئی ایسی باتیں آپ کو بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، کئی دفعہ ان کو آ جاتا ہے، تو برداشت کریں، حوصلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک النفس عند الغضب۔ بہادر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی باڈی بڑی ہو اور جس کا بڑا دبدبا ہو، لوگوں کو باتیں سنا لیتا ہو، ایک تھپڑ کے بدلے میں 2 تھپڑ مارے، اس کو بہادر کہتے ہیں؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ایک گالی کے بدلے میں 2 گالیاں دے، کس کو بہادر کہتے ہیں؟ لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک النفس عند الغضب۔ غصہ آئے ریلیکس ہو جائے، برداشت کرے۔ بہن کے اوپر غصہ آ گیا، برداشت کرے، بھائی کے اوپر غصہ آ گیا، برداشت کرے۔ ہاں ہو سکتا ہے چند دنوں کے لیے کٹ اپ ہو جائے، چند دنوں کے لیے دوری ہو جائے، لیکن ہمیشہ کے لیے دوری نہ کریں اپنی ہم وائف کے پیچھے، اور اپنے چند باتوں کے پیچھے ہم پورا رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں بھائی، پورا رشتہ ہی۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب السماء، ابواب السماء کھولے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہیں کھولے جاتے اپنی، میں نے پہلے بتایا خوش قسمت ہے وہ روح جس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بد قسمت بدبخت ہے وہ روح جس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ اگر آپ اپنے آسمان کے دروازے اپنے کے لیے کھلوانا چاہتے ہیں، آج سے شروعات آج سے کریں، سٹارٹنگ آج سے ہونی چاہیے۔ جو کہتا ہے نا کل نہیں آتی، آج سے ہی جن کے ساتھ آپ ناراض ہیں، جن کے ساتھ آپ نے کٹ اپ کیا ہوا ہے،
وہ بلڈ ریلیشن ہے یا دوسرے کوئی بھی رشتہ ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، سلو کریں، جھک جائیں اور جھک جائیں، معافی مانگ لیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، بہترین انسان کون ہے؟ جو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، فارگیونیس ہوتے ہیں، فارگٹنیس ہوتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو فارگٹنیس ہوتے ہیں، فارگیونیس، درگزر، معاف کرتے ہیں۔ تو ہمیں خداڑا ان لوگوں کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے جن کے اندر نفرتیں پائی جائیں۔ ہم مسلمان بھائی بہن ہیں، وہ ایک تو مسلمان بھائی بہن اور ایک بلڈ ریلیشن اچھے اور خونی رشتے، ان کے ساتھ آج ہم دشمنیاں پائے بیٹھے ہیں، دشمنیاں نبھا رہے ہیں۔ خداڑا ان رشتوں کی قدر کریں، اور آج اگر ان رشتوں کی قدر کریں گے، کل کو رشتے، یہی رشتے آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ بڑی جگہ کام آتے ہیں یہی رشتے، بڑی جگہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں یہی رشتے، بڑی جگہ۔ اور یہ ہو سکتا ہے آپ کے سامنے تو آپ کے مخالف ہوں، اور جہیں کہیں دور جاتے ہیں نا، آپ کے مخالف جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، جو آپ کی عزت کے اوپر، آپ کی عزت کو اچھالنا چاہتے ہیں، آپ کی عزت کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں، ان کے خلاف یہ پورا لشکر لے کے نکلتے ہیں۔